نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عید کیوں کہتے ہیں۔ عید کے اگر ہم معنی دیکھیں تو وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جب کوئی ہمیں نعمت ملتی ہے تو اس دن کو ہم عید کا دن کہتے ہیں۔ اور قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما اور اس دسترخوان کے نزول کے دن کو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا دے۔ اب آپ دیکھیں اس قرآن کی آیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم مناتے ہیں، مسلمانوں کا جو صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایک دسترخوان جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا ہوتا ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، سورہ مائدہ دسترخوان والی آیت سورت، تو اس میں جو دسترخوان نازل ہوا اس میں کھانا تھا۔ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کے حصول کے دن کو قرآن فرما رہا ہے وہ عید کا دن ہے۔ اور نہ صرف ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا، یعنی جنہوں نے کھانا کھایا، ان کے لیے صرف عید کا دن نہیں ہے، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عید کے دن کو ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید بنا دے، پچھلوں کے لیے بھی عید بنا دے۔ اب جنہوں نے کھانا کھایا ان کے لیے عید کا دن ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جنہوں نے کھانا نہیں کھایا، جو گزر گئے اور جو بعد میں آئیں گے، ان کے لیے بھی وہ عید کا دن ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی نعمت حاصل ہو تو وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے حصول کا دن عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں، اسلام میں دو ہی عیدیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو تیسری عید وہاں سے آئی جہاں سے یہ دو عیدیں آئی ہیں۔ اگر یہ تیسری عید نہ آتی تو یہ دو عیدیں بھی نہ آتی۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ اگر میں آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ چاند اور سورج کو پیدا نہ کرتا۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا، اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ جب نہ دنیا ہوتی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ چرند، نہ پرند، کچھ نہیں ہوتا، تو پھر عید کہاں سے آتی؟ عید تو انسانوں کے لیے نا، ایک تہوار ہے عید۔ جب انسان ہی نہیں ہوں گے تو عید کہاں سے ہوگی؟ تو پتہ ہی چلا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے تو یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کو آپ دیکھیں، ان کی نعتوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میلاد کا مقصد کیا ہے۔ سب کچھ تو حضور کے لیے، اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کو دیکھیں، ایک اور حدیث پاک سے سمجھیں۔ قرآن کی آیت سے ہم نے سمجھ لیا کہ عید، قرآن میں عید کا لفظ ہے اور نعمت کے حصول پر عید کا لفظ ہے۔ حدیث پاک سے سمجھیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اس میں یہ فرمایا کہ جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، اس میں بھی عید کا لفظ ہے۔ اب جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا
اب لوگ جو ہے تیسری عید سے پریشان ہیں، جمعہ ہر ہفتے آ جاتا ہے اور وہ عید کا دن ہے۔ اگر اسلامی لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً 52 عیدیں ہو جاتی ہیں، 52 عیدیں ہر سال منا رہے ہیں ہم۔ جمعے کے دن کیا ہوتا ہے، یہ حکومت ہے کہ بھئی صاف ستھرے کپڑے پہنیں، غسل کریں، سنت غسل کرنا، خوشبو لگائیں، اچھے اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے آئیں، کیونکہ وہ عید کا دن ہے۔ عید میں بھی یہی کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے سلوا لیتے ہیں جن کو استطاعت ہوتی ہے، تو بڑے اہتمام کے ساتھ عیدگاہ میں آتے ہیں نماز پڑھنے۔ تو جمعے والے دن بھی کرتے ہیں۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کیوں ہے؟ حضور تشریف لائے، اور حضور تشریف لائے تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت دنیا میں آ گئی۔ جب یہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ آ گئی تو پھر وہ عید کا دن نہ ہو تو پھر کون سا عید کا دن ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ جب اتنی بڑی نعمت آئی تو اللہ فرما رہا بہت بڑا احسان کیا، تو یہ پتہ چلا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام جمعے والے دن پیدا ہوئے، تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جمعہ عید کا دن ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کی بھی آقا سید الانبیاء سرکار دو عالم خاتم النبیین سرکار دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے تو وہ عیدوں کی بھی عید ہو گئی۔ آدم علیہ السلام آئے تو جمعہ عید کا دن ہو گیا، حضور تشریف لائے تو وہ عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ پہلا پارہ اٹھا کے دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا مانگی۔ جب آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو حضور کے نام کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تجھے کیسے پتہ چلا کہ میرا کوئی محبوب ہے؟ تجھے اس کا نام کیسے پتہ چلا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر محمد لکھا ہوا دیکھا، جنت کے در و دیوار پر محمد لکھا ہوا دیکھا، یہاں تک کہ حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں محمد لکھا ہوا دیکھا۔ تو میں نے جان لیا کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ تو جب محبوب خدا دنیا میں تشریف لائیں تو وہ عید کا دن کیوں نہ ہو؟ تو یہ سب سے بڑی عید ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے رہتے ہیں، ان کو کرنے دیں اعتراض، جس کا کام ہے اعتراض کرنا وہ اعتراض ہی کرتا رہے گا۔ ایک فلسفی تھا، کیا کرتے ہیں فلسفی؟ نکتہ چینی، ہر چیز میں یہ کیوں ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ بیل چل رہا ہے، کولوں میں جتا ہوا ہے، اس سے جو ہے وہ تیل نکالا جا رہا ہے، بیل کی آنکھوں پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ چلے جا رہا ہے۔ اب وہ فلسفی دیکھتا ہے، منطقی وہ دیکھتا ہے یار یہ بیل چل رہا ہے اتنی دیر سے اور پھر اس کے گلے میں ایک گھنٹی بھی بندھی ہوئی ہے۔ اب وہ اس کے مالک سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ تم نے جو ہے یہ گھنٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ بولے بھائی گھنٹی اس لیے باندھی ہے کہ بیل جب تک چلتا رہے گا گھنٹی بجتی رہے گی، مجھے پتہ رہے گا میں ہر وقت تھوڑی اس کو دیکھتا رہوں گا، جب یہ رکے گا گھنٹی بھی رک جائے گی۔ اچھا آنکھوں پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ بولے بھائی آنکھوں پر پٹی اس لیے باندھی ہے تاکہ یہ چلتا رہے گا تو یہ سوچتا رہے گا میں بہت دور نکل گیا، اب میں اپنے مالک سے بہت دور نکل گیا، اب مجھے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو وہ ایسے ہی گول چکر لگا رہا ہے لیکن سوچ رہا ہے میں بہت دور نکل گیا، لہذا وہ چلتا رہے گا۔ اچھا یہ بات ہے، فلسفی بولتا اچھا، تو وہ کہتا ہے اچھا گھنٹی رک جاتی ہے تمہیں پتہ چل جاتا ہے؟ بولے ہاں۔ بولے اگر بیل کھڑا ہو کے صرف گردن ہلاتا رہے تم تو سمجھو گے وہ چل رہا ہے۔ تو وہ بیل کا مالک کہتا ہے بھائی فلسفی وہ بیل ہے، فلسفی نہیں ہے، تیری طرح فلسفی نہیں ہے، وہ بیل ہے، جانور ہے، اس کو اتنی عقل کہاں؟ تو نکتہ چینی کرنے والے وہ ہر چیز میں نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کا کام ہے، کرنے دیں ان کو، ان کا نصیب۔ ہمارا نصیب یہ ہے کہ ہم حضور کا میلاد مناتے رہیں گے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس محفل میں حاضر ہونے کی جو سعادت عطا فرمائے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بار بار اس طرح کی محافلوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی